بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں شہر مکہ میں جب دین اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ چل رہا تھا، ان دنوں خباب مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے بلکہ دوسرے مسلمان جو کہ خفیہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ابھی کسی وجہ سے اپنے قبول اسلام کا اعلان اور اظہار نہیں کیا تھا، یہ ان کے پاس جاتے اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ جو جرأت تھی کہ غلام ہونے کے باوجود اور اس قدر جو خطرناک حالات تھے ان کے باوجود یہ اتنی جرأت، تو ان کی یہ جو جرأت تھی یہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی، اور وہ اس سوچ میں اور اس فکر میں مبتلا تھے کہ خباب کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور کرنا ہی پڑے گا۔ آخر اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے، مثلا یہ کہ ابو جہل اور اسی طرح ولید ابن المغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، وہ سب اس اجلاس میں شریک ہوئے اور سر جوڑ کر بیٹھے اور غور و فکر شروع کیا کہ اگر غلام کی اتنی جرأت ہے تو آئندہ چل کر نہ جانے یہ معاملہ کیا صورتحال اختیار کر جائے، لہذا اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہی پڑے گا ضرور۔ اور اس غور و فکر کے بعد آخر انہوں نے اپنے اس اجلاس میں یہ بات طے کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہر خاندان میں اور ہر قبیلے میں تلاش کیا جائے کہ جو کوئی بھی مسلمان ہے تو یہ اس خاندان کی اور اس قبیلے کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے قبیلے میں موجود وہ اس مسلمان شخص کو اس قدر ستائے اور اتنا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے اور اتنی تکلیف پہنچائی جائے کہ وہ شخص یا تو تنگ آ کر مجبور ہو کر دین اسلام سے برگشتہ ہو جائے، وہ باز آ جائے اور پرانے دین کی طرف وہ لوٹ آئے، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ اس کا دم نکل جائے، مر جائے وہ شخص، کہ پیچھا نہیں چھوڑنا، یا تو وہ دین اسلام کو چھوڑ دے یا یہ کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہ بات طے پائی اور یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اس محفل سے اٹھے۔ اس اجلاس کا جب اختتام ہوا تو اب ہر قبیلے کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ وہ تلاش کرے، اور ان کے درمیان جو کوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے تو اب اتنی اسے تکلیف دی جائے گی، اتنی تکلیف دی جائے گی کہ یا تو وہ اسلام کو چھوڑ دے یا پھر مر جائے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر قبیلے میں اور ہر خاندان میں اس قرارداد کے مطابق عمل درآمد کا سلسلہ اب شروع ہو چکا۔ اور جہاں تک معاملہ تھا خباب کا، تو چونکہ ان کا تعلق تھا اس خاندان سے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان کی جو مالکن تھی
اس کا تعلق تھا قبیلہ بنو خزاعہ سے، اور اس قبیلے کا سربراہ تھا ام انمار کا بھائی جس کا نام تھا سباع۔ تو اب یہ اس کی ذمہ داری قرار پائی کہ خباب سے نپٹنے کا معاملہ اب سباع کی ذمہ داری قرار پائی۔ چنانچہ اس نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لیا، اس قبیلے کے جو بہت سے آوارہ قسم کے نوجوان تھے ان سب کو اپنے ہمراہ لیا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ روز روز کا یہی قصہ تھا، اور ہر دن کی یہی کہانی تھی کہ ہر دن یہ لوگ خباب کو لے کر کسی پتھریلی جگہ پر چلے جاتے، اور ظاہر ہے کہ وہاں مکہ میں بہت زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی۔ اب بھی یہی صورتحال ہے کہ موسم تو وہی رہتا ہے، تو زمانے بدل جاتے ہیں مگر موسم تو وہی رہتا ہے اس جگہ کا۔ تو اب کیا ہوتا کہ یہ لوگ سخت تپتی ہوئی دوپہر میں کہ جب اوپر سے سورج بہت زیادہ آگ برسا رہا ہوتا اور نیچے سے زمین شعلے اگل رہی ہوتی، تو خباب کو لے کر یہ لوگ کسی پتھریلی زمین میں کھلی جگہ پر چلے جاتے، اور پھر ان کا لباس اتار دیتے، برہنہ کر دیتے، بالکل بے لباس کر دیتے، اور پھر وہاں اس پتھریلی زمین پر انہیں لٹا دیا جاتا، اور یہ کہ کپڑے اتارنے کے بعد بہت ساری زنجیریں، لوہے کی زنجیریں لے کر انہیں ان زنجیروں میں لپیٹ دیا جاتا کہ پہلے ہی بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن اس پتھریلی زمین پر اس دھوپ کے نیچے، سورج کے نیچے یہ جو لوہے کی زنجیریں ہیں کہ لوہا ہے یہ اور زیادہ جب گرم ہو جائے گا تو انہیں اور زیادہ تکلیف پہنچے گی، زیادہ گرمی لگے گی۔ تو اس وجہ سے اور اس مقصد کی خاطر لوہے کی زنجیروں میں انہیں لپیٹ دیا جاتا، اور وہاں تپتی ہوئی دوپہر میں انہیں زمین پر لٹا دیا جاتا، اور یہ کہ کبھی انہیں وہاں گھسیٹا جاتا، اور انہیں اسی کیفیت میں عذاب دیتے دیتے اور ستاتے ستاتے اور مار پیٹ کا یہی سلسلہ تھا۔ تو ان لوگوں کو خباب پر تو رحم آتا نہیں تھا، ہاں جب مار پیٹ کرتے کرتے یہ خود تھک جاتے تو ذرا رک جاتے، توقف کرتے، اور خباب سے پوچھتے کہ ما تقول فی محمد، کہ اب ذرا بتاؤ، اتنی مار کھانے کے بعد ذرا بتاؤ کہ اب تمہارے کیا خیالات ہیں، اور محمد کے بارے میں اب تم کیا سوچتے ہو اور کیا کہتے ہو۔ تو وہ فوراً یہی جواب دیتے کہ محمد عبد اللہ ورسولہ، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ جاءنا بدین الہدی والحق، اللہ کی طرف سے وہ ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے ہیں اور سچا دین لے کر آئے ہیں۔ تو خباب ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے، اور خباب کی زبانی یہ جواب سننے کے بعد انہیں اور زیادہ غصہ آ جاتا، اور زیادہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا کرتے وہ لوگ، اور پھر جب تھک جاتے تو دوبارہ کچھ وقفہ لیتے، اور پھر پوچھتے، سوال کرتے خباب سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ما تقول فی اللات والعزی، کہ یہ جو ہمارے خدا ہیں، ہمارے بت ہیں لات اور عزی، یعنی ناظرین ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہاں اس دور میں، اس معاشرے میں ان کے بہت سارے خدا تھے، بہت سے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی گھر کے اندر تھا، کوئی باہر تھا، اور کوئی جیب کے اندر رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی بتوں میں سے دو بہت بڑے بڑے مشہور بت تھے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ دو ان کے بہت بڑے بڑے خدا تھے۔ ایک کا نام تھا اللات اور دوسرے کا نام تھا العزی، اور ان باتوں کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزی، سورة النجم میں 27ویں سپارے کی یہ آیات ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، تو یہ ان کے جو بڑے بڑے خدا تھے، انہی میں اللات اور العزی بھی تھے، بلکہ یہی شخص
جو کہ مار پیٹ کیا کرتا تھا خباب کے ساتھ، کہ جس کا نام تھا سباع ابن عبد العزا۔ تو اس کے نام کا بھی یہی مطلب تھا اور یہی وجہ تھی کہ سباع عبد العزا کا بیٹا، کہ جیسے ہم مسلمان الحمدللہ ہم لوگ نام رکھتے ہیں کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ وغیرہ، تو العزا ان کا خدا تھا، تو عبد العزا وہ لوگ نام رکھا کرتے تھے۔ تو ان جو خباب کی مالکن تھی ام انمار، اس کا یہ جو بھائی تھا سباع ابن عبد العزا۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ مار پیٹ کرتے خباب کے ساتھ، اور پھر پوچھا کرتے کہ ذرا بتاؤ ما تقول فی اللات والعزا، کہ یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے خدا ہیں اللات اور دوسرا العزا، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو خباب یہ جواب دیتے کہ صنمانی اصمانی ابکمانی لا یضرانی ولا ینفعان، کہ یہ دونوں تو بس بت ہیں، بے جان، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، نہ تو یہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ جواب دیا کرتے کہ دو بت ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، کہ بہرے گونگے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور یہ جواب سننے کے بعد وہ لوگ اور زیادہ غصے کی وجہ سے گویا کہ پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے، اور وہ پتھریلی زمین تھی، وہاں سے وہ پتھر اور سنگریزے وغیرہ جو کہ وہاں ہر طرف بکھرے پڑے رہتے تھے، کہ پتھریلا علاقہ ہے، تو پتھر جمع کرتے، ان پتھروں کو آگ میں وہ گرم کیا کرتے، اور پھر اس کے بعد ان پتھروں کو خباب کو جہاں جس جگہ لٹا رکھا ہوتا تھا، تو آگ میں گرم کیے ہوئے ان پتھروں کو خباب کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے، اور سارا دن یہی سلسلہ جاری رہا کرتا تھا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا تکلیفیں پہنچانے کا، عذاب کا، ایذا رسانیوں کا، یہ سباع ابن عبد العزا کی طرف سے، اس کے ساتھیوں کی طرف سے، اور دوسرے جو مشرکین مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے، ان سب کی طرف سے بھی یہی سلسلہ جاری تھا، یہی صورتحال تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ جسمانی عذاب، اس کے علاوہ یہ کہ نفسیاتی عذاب کے برا بھلا کہنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ جس کسی سے جس طرح بھی جو کچھ بھی بن پڑتا وہ خباب کو ستاتا، خباب کو نقصان پہنچاتا، خباب کو پریشان کیا کرتا، کہ اس مار پیٹ کے علاوہ، اس ظلم و تشدد کے علاوہ مزید ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ چونکہ خباب وہاں تلوار سازی کا کام کیا کرتے تھے، اور اس دکان میں وہاں آگ کی بھٹی پر، لوہے کی بھٹی پر لوہے کو پگھلاتے اور تلواریں تیار کیا کرتے، پھر تلواریں فروخت کیا کرتے تھے، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ لین دین اور یہ خرید و فروخت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور ادھار بھی چلتا تھا۔ بہت سے لوگ نقد قیمت ادا کیا کرتے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ادھار کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو اب بہت سے لوگ جو ان کے خریدار تھے، انہوں نے ادائیگی روک لی، پیسے نہیں دیتے، سامان لے جاتے تھے، تلواریں خرید لیتے مگر پیسے نہیں دیتے، اور پریشان کیا کرتے تھے، اور یوں کہتے کہ جب تک تم اپنے اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے، ہم بھی تمہیں پیسے نہیں دیں گے، کر لو جو کرنا ہے کر لو، کیا کرو گے، کہ سبھی جانتے تھے کہ غلام ہے بیچارہ۔ تو اسی طرح وہاں مشرکین مکہ میں سے ایک بہت ہی مشہور اور نامی گرامی قسم کا انسان تھا، جس کا نام تھا عاص ابن الوائل۔ اور ناظرین، یہ بھی بہت ہی عجیب معاملہ ہے، بڑی عجیب کہانی ہے یہ، کہ دیکھ لیجئے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت، یہ نصیب ہے اپنا اپنا، اور یہ کہ اللہ ہم سب کا نصیب اچھا کرے، کہ انسان تو اتنا مجبور ہے نصیب کے سامنے، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اتنی دینی خدمات
اور اتنی تاریخ ساز قسم کی شخصیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، تو احادیث کے اس عظیم اور مبارک ترین خزانے میں سے، اس مجموعے میں سے بہت بڑی تعداد میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ احادیث کا مجموعہ اور یہ خزانہ ہم تک پہنچا ہے، امت تک پہنچا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے احادیث کی جو انہوں نے روایت کی ہے، یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا ایسا نصیب تھا، اتنا اچھا نصیب، خوشبخت انسان۔ مگر کیا کیا جائے، دیکھ لیجئے کہ انہی کا باپ تھا وہ عاص ابن الوائل، بہت ہی سر پھرا انسان، اور ان چند گنے چنے افراد میں اس کا شمار ہوتا تھا جو کہ مکہ میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین مخالف تھے اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو۔ تو یہ بھی خرید و فروخت کیا کرتا تھا، عاص بن وائل تلواریں خریدا کرتا تھا خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ سے، اور اس نے بھی ادائیگی روک لی، پیسے نہیں دیتا تھا، اور خباب تھے مجبور غلام، کیا کرتے، زور زبردستی سے تو وصولی نہیں کر سکتے تھے، تو ہمیشہ اس کے پاس جاتے اور مطالبہ کرتے، تقاضا کرتے کہ میرا حق دے دو، میرے پیسے دے دو، مگر یہ انکار کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ اور جب ایک روز خباب نے بہت اصرار کیا، بہت منت سماجت کی، تو کہنے لگا یہ عاص بن وائل ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تمہارا حق دے دوں گا، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم محمد کے ساتھ کفر کرو، محمد کا دین چھوڑ دو، دین اسلام چھوڑ دو، یہ شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات سننے کے بعد خباب نے یوں کہا کہ یہ شرط تمہاری میں اس وقت تک بھی پوری نہیں کرنے والا کہ جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، یعنی قیامت تک بھی تمہاری یہ خواہش میں پوری کرنے والا نہیں ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کروں۔ اور پھر خباب کی یہ بات سننے کے بعد عاص بن وائل نے کیا کہا، کیا جواب دیا، پھر آگے کیا سلسلہ چلا، اور پھر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں اس بارے میں۔ یہ تمام تر تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ محترم ناظرین آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے بہت جلد۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔